السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، ہم اپنی اس بہترین سیریز کا جو آغاز ہے وہ جس صحابیہ سے کر رہے ہیں ان کے نام سے آپ سب واقف ہیں، سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سب سے پہلے ہم ان کا خاندانی پس منظر دیکھتے ہیں۔ نام ان کا اسماء، والد کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو ہجرت کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق سفر اور غار ثور کے دوسرے مکین تھے۔ والدہ کا نام قتیلہ بنت عبد العزا اور خاوند میدان جہاد کے نامور شہسوار اور اسلام قبول کرنے میں سبقت کا اعزاز حاصل کرنے والے جلیل القدر صحابی سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ تھے۔ والد کی جانب سے ان کی ہمشیرہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی، اور حضرت اسماء کے بیٹے کا نام عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تھا، اور ہجرت کے بعد مہاجرین کے ہاں پیدا ہونے والا یہ سب سے پہلا بچہ تھا۔ ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق نے ان کی والدہ قتیلہ کو زمانہ جاہلیت میں طلاق دے دی تھی۔ جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ نے اسلام قبول کر لیا تو اپنی رفیقہ حیات ام رومان اور ان کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد کو اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے اور ان کی بیٹی سیدنا عائشہ رضی اللہ نے برضا و رغبت اسلام قبول کر لیا۔ البتہ ان کے بیٹے عبد الرحمن نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اسماء اور ان کے بھائی عبداللہ رضی اللہ نے اسلام قبول کرنے کی شہادت حاصل کر لی۔ بعد میں عبد الرحمن بھی دارہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جی، ہجرت کے وقت کا کارنامہ۔ ہجرت کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں، سن چکے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ کا بیان ہے کہ کم ہی کوئی دن ہوگا جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر صبح یا شام کے وقت تشریف نہ لائے ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف روانگی کا حکم دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس دوپہر کے وقت تشریف لائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کو اطلاع دی گئی تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کسی اہم معاملے کے پیش نظر ہی ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ سے فرمایا کہ جو بھی آپ کے پاس ہے اسے باہر بھیج دیں۔ تو انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، یہ میری دو بیٹیاں عائشہ اور اسماء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ مجھے روانگی کا حکم دے دیا گیا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، زہے قسمت، کیا مجھے بھی آپ کے ساتھ چلنے کی اجازت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میرے پاس دو اونٹنیاں ہیں جنہیں میں نے سفر کے لیے تیار کیا ہے، ان میں سے ایک آپ قبول فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، میں نے تجھ سے ایک اونٹنی قیمت کے عوض لے لی۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم، میں نے آج سے پہلے کبھی کسی کو خوشی سے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لیکن آج میں نے دیکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انتہائی خوشی کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ جب مکہ معظمہ کی گلی کوچوں پہ اندھیرا چھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب کو حکم دیا کہ وہ آپ کے بستر پر سو جائیں، اور آپ نے اپنے پاس موجود تمام امانتیں ان کے سپرد کر دیں تاکہ وہ انہیں ان کے حقداروں کی طرف لوٹا دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کی رفاقت میں سور پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں ایک غار میں داخل ہو گئے۔ عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ قریش کی کاروائیوں کے بارے میں روزانہ تازہ ترین معلومات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا کرتے، اور سیدہ اسماء رضی اللہ کھانا اور پانی لے کر غار ثور میں آتی، یہاں تک کہ دونوں ہستیاں مدینہ کی طرف روانہ ہو گئیں۔ سیدہ اسماء رضی اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کی داستان کو کچھ یوں بیان کرتی ہیں
کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کے لیے کھانا تیار کر دیا۔ ہمیں کھانے کے تھیلے اور پانی کے مشکیزے کا منہ باندھنے کے لیے کوئی رسی نہ ملی۔ میں نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ سے کہا، اللہ کی قسم میرے کمر بند کے علاوہ میرے پاس کوئی چیز نہیں جس سے تھیلے اور مشکیزے کا منہ باندھ سکوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کو پھاڑ کر دو حصے کر لو، ایک کے ساتھ مشکیزے اور دوسرے کے ساتھ کھانے کے تھیلے کا منہ باندھ دو، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ اس بنا پر میرا نام ذات الناطقین یعنی 2000 پن والی رکھ دیا گیا۔ فرماتی ہیں کہ اس موقع پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے حق میں یہ دعا فرمائی کہ تیرے اس کمر بند کے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ تجھے جنت میں 2 کمر بند عطا کرے گا۔ قریش کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کا کوئی نشان نہ ملا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ فرماتی ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر ہجرت پر روانہ ہو گئے تو قریش کی ایک ٹولی ہمارے پاس آئی۔ ان کے ساتھ ابو جہل بن ہشام بھی تھے۔ وہ لوگ سیدنا ابو بکر کے دروازے پر آئے۔ میں گھر سے باہر آئی تو انہوں نے کہا کہ تیرا باپ ابو بکر کہاں ہے؟ میں نے کہا اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میرا باپ کہاں ہے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ فرماتی ہیں ابو جہل نے میرے رخسار پر تمانچہ رسید کر دیا جس سے میرے کان کی بالی دور جا گری۔ فرماتی ہیں کہ کچھ دیر بعد قریشی واپس چلے گئے۔ 3 دن گزر گئے۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرف کا رخ کیا ہے۔ پھر ہمیں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کیا ہے۔ آپ کے ساتھ میرے ابا جان غلام عامر بن فہیرہ اور راستے کی رہنمائی کے لیے عبداللہ بن عریقت بھی تھے۔ عمدہ ذہانت۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ اسماء کی ذہانت کا کیا معاملہ تھا۔ امام احمد ابن حنبل اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر ہجرت پہ روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق بھی تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ نے اپنا سارا مال 5000 یا 6000 درہم اپنے ساتھ لے لیے۔ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس میرے دادا جان ابو قحافہ آئے۔ وہ نابینا تھے۔ ہمیں کہنے لگے اللہ کی قسم میرے بیٹے نے تمہیں ذاتی اور مالی صدمہ پہنچایا ہے۔ کہتی ہیں میں نے کہا دادا جان ایسی کوئی بات نہیں، وہ ہمارے لیے بہت سا مال چھوڑ گئے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں نے گھر کے روشن دان سے کچھ سنگریزے رکھ کر ان پہ کپڑا ڈال دیا جہاں میرے ابا جان درہم و دینار رکھا کرتے تھے، اور پھر اپنے دادا کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ دادا جان اپنا ہاتھ اس پہ رکھیے، دیکھیے کتنا مال ہمارے لیے چھوڑ کے گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ اتنا مال تمہارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اس نے بہت اچھا کیا ہے، یہ تمہارے کام آئے گا۔ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم انہوں نے ہمارے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑی تھی، لیکن میں نے چاہا کہ اس طریقے سے اپنے بوڑھے دادا کی تسلی کروا دوں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے ساتھ سیدہ اسماء کی کیا وابستگی تھی۔ سیدہ اسماء رضی اللہ کو اپنے دین پر فخر تھا۔ وہ دین اسلام کے احکامات پر عمل پیرا تھی۔ ان کے تقوی نے انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دریافت کریں کہ کیا وہ اپنی والدہ کا استقبال کر سکتی ہیں کیونکہ وہ مشرکہ ہے۔ ان کی والدہ قتیلہ تھی نا، جیسے میں نے شروع میں بتایا۔ تو امام مسلم رحمت اللہ نے سیدہ اسماء کے حوالے سے یہ روایت اپنی کتاب صحیح مسلم میں نقل کی کہ سیدہ اسماء رضی اللہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میری والدہ میرے پاس بڑی چاہت لے کے آئی ہیں، کیا میں ان سے صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ تو اس طرح سے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے اپنا یہ معاملہ دریافت کیا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ نے اپنی والدہ کو اپنے گھر میں داخل ہونے سے روک رکھا تھا، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا تو انہوں نے اپنی والدہ کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی اور ان کے تحائف کو قبول کر لیا۔ اے اسماء، واہ آپ کی قسمت اور آپ کی عظمت کو سلام کہ اللہ نے آپ کو اتنا بلند مقام نصیب کیا۔ آپ نے اللہ کی شریعت کو ترجیح دی، آپ نے شریعت کے خیال کو فراموش نہ کیا اور اس تعلق کو بھی نہ چھوڑا جسے شریعت نے ماں کے ساتھ جوڑنے کا حکم دیا ہے۔
सुभान अल्लाह। जी जनाब, सैयदा अस्मा रजी अल्लाह का तकवा रोज़े रोशन की तरह वाज़े और आफताब व महताब की मानिद आश्कार था। वो हर किस्म के शकूक व शुबहात से मुबर्रा थी। पहले बच्चे की वालिदा सैयदना अली इब्न तालिब रजी अल्लाह तमाम इमानतें अहले अमानत के सपुर्द करने के बाद आले नबी रजी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा सफर हिजरत पर रवाना हुए। इस काफिले में अब्दुल्ला बिन अबी बकर रजी अल्लाह, सैयदना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह की बीवी सैयदा उम्मे रुमान रजी अल्लाह और दोनों बहनें सैयदा आयशा और सैयदा अस्मा रजी अल्लाह थीं। सैयदा अस्मा रजी अल्लाह हालत हमल में थीं और जब मदीना मुनव्वरा पहुंची तो उन्होंने नौमौलूद को जन्म दिया, जिसे इनकी हमशीरा सैयदा आयशा रजी अल्लाह उठाकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। आपने इसे गुट्ठी दी और उसका नाम अब्दुल्लाह रखा। सब्र करने वाली बीवी। देखें, हर रिश्ते में, हर चीज में हमारे सामने आ रहा है कि किस तरह सैयदा अस्मा ने हर रिश्ते को निभाया। सबसे पहले हमने बेटी की हैसियत से देखा कि किस तरह बाप का साथ दिया, फिर माँ की मोहब्बत में किस तरह उन्होंने जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ली और अपनी वालदा के साथ अच्छा सलूक किया। अब हम देखते हैं कि वो एज ए बीवी कैसी थी। हमारे लिए हर मामले में नसीहत है। सैयदा अस्मा रजी अल्लाह ने अपने खावन सैयदना जुबैर बिन अवाम के साथ मुफलिसी की जिंदगी बसर की। घरेलू कामकाज और अपने खावन की घोड़ी की देखभाल ने उन्हें तकलीफ में मुब्तला कर रखा था। मजीद बरा उनका खावन सख्त मिजाज था। जब सैयदा अस्मा रजी अल्लाह ने सूरत हाल की अपने अब्बा जान सैयदना अबू बकर सदीक से शिकायत की तो उन्होंने उसे सब्र करने की तलकीन की। क्यों कि जो हजरत अबू बकर थे वो जानते थे कि जुबैर बिन अवाम अशरा मुबशरा में से हैं, तो वो चाहते थे कि उनकी बेटी जो है एक जन्नती शख्स के साथ से महरूम न हो जाए। थोड़े अरसे बाद सैयदना जुबैर बिन अवाम की माली हालत बेहतर हो गई, मालो दौलत की फरावानी हो गई। लेकिन इस माली फरावानी और घरेलू खुशहाली ने सैयदा अस्मा रजी अल्लाह के तर्ज मुआशरत में कोई तब्दीली पैदा न की। वो दिल की बहुत गनी थी। दुनियावी चमक धमक उनकी तबीयत पर कतअन असरअंदाज नहीं होती थी। शरीफ तबा, कसरत से सदका और खैरात करने वाली थी। जब बीमारी में मुब्तला होने के बाद शिफा याब हुई तो उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करते हुए उसके फजलो करम का एतराफ़ किया और अपने गुलाम आज़ाद किए। वो अपनी औलाद को भी सखावत करने की तलकीन फरमाया करती थी और कहा करती थी, अनफिकू व तसद्दकू वला तंजिरुल फज़ल, खर्च करो, सदका व खैरात दो और फरावानी का इंतजार न करो। सैयदा अस्मा रजी अल्लाह ने अपने वालिद गिरामी की नसीहत को अपनी औलाद की तरफ मुंतकिल किया और अपने बेटे अब्दुल्लाह को बुलंद इखलाकी जौहर से आरास्ता किया। सैयदना जुबैर रजी अल्लाह मुशरिकीन के साथ नबर अजमा होते वक्त अपने बेटे अब्दुल्लाह को सवारी पर अपने पीछे बिठा लिया करते थे ताकि वो लड़ाई का फन सीख ले और शहसवारी में महारत पैदा कर ले। वो अपने वालिद गिरामी से शरफ़ करम का दर्स लिया करते थे। वो मैदान हर्ब में मुकाबले का मुशाहिदा किया करते थे। सैयदा अस्मा रजी अल्लाह ने अपने बेटे में दीन इलाही के गलबे के लिए बहादुरी का जोहर पैदा किया था और उसे हर घड़ी हक का साथ देने के लिए तैयार किया था। आप देखें जरा कि क्या माँ बाप की तरबियत थी कि हम तो जरा सा कोई परेशानी आ जाए तो घबरा जाते हैं, अपने बच्चों को अपने परों के नीचे छुपा लेते हैं। और क्या वालिद थे कि जब जंग पे जाते तो अपने बेटे को अपने पीछे बिठाते ताकि वो हर मामले को सीख ले। और सैयदा अस्मा खुद अपने बेटे को तरगीब दिया करती थी। और हम कैसी माएँ हैं कि अपने बच्चों को बुज़दिल बना रही। अल्लाह अकबर। एक दिन का जिक्र है कि सैयदा अस्मा रजी अल्लाह और सैयदना जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह के दरमियान झगड़ा हो गया। सैयदा अस्मा रजी अल्लाह ने अपने बेटे अब्दुल्लाह से ताउन चाहा। जब वो उन दोनों के पास अंदर आने लगे तो सैयदना जुबैर बिन अवाम ने गजबनाक होकर कहा कि अगर तुम अंदर आए तो तेरी वालदा को तलाक दे दूंगा। अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अपनी वालदा को इस घुटन से निजात दिलाना चाहते थे। वो दिल कड़ा करके अंदर दाखिल हुए तो जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह ने अपनी बीवी सैयदा अस्मा रजी अल्लाह को कतई तलाक दे दी और इस तरह दोनों में हमेशा के लिए जुदाई हो गई। देखें कि ये दुख भी
سیدنا اسما کی زندگی میں آیا، مگر ہم آج تک یہ جانتے ہی نہ تھے کہ انہوں نے کس طرح اپنے خاوند کی سختی کو اتنا عرصہ سہا، اتنا عرصہ وہ اس سب ماحول میں رہیں، اس کو برداشت کیا، اور اپنی اولاد کی خاطر جو ہے وہ یہ سب کچھ جو ہے انہوں نے برداشت کیا۔ مگر جب ایک حد ہو گئی تو پھر یہ معاملہ اختیار کیا گیا کہ انہوں نے زبیر بن عوام نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اور ہمارے معاشرے میں کتنا برا سمجھا جاتا ہے کہ اگر میاں بیوی کی آپس میں نہیں بن رہی یا کوئی اس طرح کے مسائل ہیں جو حل ہونے کا نام نہیں لے پا رہے، تو ہم زبردستی صرف معاشرے میں اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے ان کو ایک رشتے میں مجبوراً باندھ کے رکھتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہترین راستے عطا کرنے والے ہیں۔ بے شک یہ بہت برا عمل ہے لیکن حلال ہے، تو جہاں پر قطعاً راستے نہ مل رہے ہوں وہاں پر یہ عمل اختیار کیا جا سکتا ہے۔ جی، سیدہ اسماء رضی اللہ نے اپنے بیٹے سیدنا عبداللہ بن زبیر کے ساتھ رہائش اختیار کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ اسماء کے لیے علم و ہدایت کی دعا کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ سیدہ اسماء رضی اللہ کی گردن میں ورم پیدا ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوجی ہوئی جگہ پر اپنا دست مبارک لگایا تو اللہ تعالی نے شفا عطا کر دی۔ سیدہ اسماء رضی اللہ کو سب سے بڑا صدمہ اس وقت پہنچا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا فانی سے اپنے رفیق اعلیٰ رب العالمین کی طرف کوچ کر گئے۔ وہ اس موقع پر بہت زیادہ غم زدہ ہوئیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ انتہائی رحم دلی اور شفقت کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا فانی سے کوچ کرنے سے سیدہ اسماء رضی اللہ ایک مضبوط سہارے سے محروم ہو گئیں۔ پھر تھوڑے ہی عرصے کے بعد سیدہ اسماء رضی اللہ کے والد گرامی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ بھی دنیا فانی سے کوچ کر گئے، جس سے یہ دوسرے بڑے مضبوط سہارے سے محروم ہو گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بہادری اور ثابت قدمی کی کیا داستان تھی۔ سیدہ اسماء رضی اللہ اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ زندگی کے دن بسر کرنے لگیں۔ وہ ایک بہادر اور جواں مرد شخص تھے جس نے اپنی والدہ کی نگرانی میں پرورش پائی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو شمائل محمدیہ سے آراستہ کیا تھا۔ دن پہ در پہ گزرنے لگے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ بڑا محتاط دانشور بن گیا، اسے شمشیر زنی میں مہارت حاصل ہو گئی۔ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ کے بعد مروان بن حکم بھی سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ کو اپنا زیر فرمان بنانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ جب اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان مسند اقتدار پر براجمان ہوا تو اس نے عراق کے گورنر حجاج بن یوسف کے ساتھ اس بات پر اتفاق کیا کہ عبداللہ بن زبیر کو طاقت کے زور پر مطیع و فرمان بنایا جائے اور اس مقصد کے لیے مکہ معظمہ پر چڑھائی کی جائے، اور اگر وہ ان کی اطاعت کو قبول نہ کرے تو اس کا کام تمام کر دیا جائے۔ حجاج اپنا لشکر لے کر مکہ معظمہ پہنچا۔ وہاں پہنچ کر جبل ابو قبیس کی چوٹی پر توپ نصب کر دی اور مسجد حرام اور کعبۃ اللہ پر گولہ باری شروع کر دی، کیونکہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ اور ان کے ساتھی مسجد حرام میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ حجاج بن یوسف نے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ اور ان کے ساتھیوں کا سخت محاصرہ کیا۔ جب محاصرے نے شدت اختیار کر لی تو انہوں نے محاصرہ توڑنے کی غرض سے اپنے دشمن کا مقابلہ شروع کیا۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر نے موقع پا کر اپنی والدہ کے پاس پہنچے تاکہ ان سے پند و نصیحت اور رہنمائی حاصل کر سکیں۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ نے اپنی والدہ کو بڑے واضح انداز میں بتایا کہ بیشتر ساتھی ان کو چھوڑ گئے ہیں، محاصرہ بڑا سخت ہے، حالات بڑے کٹھن ہیں۔ سیدہ اسماء رضی اللہ نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی، کیا خوبصورت نصیحت ہے۔ کہا کہ بیٹا قتل ہو جانے کے ڈر سے اپنے دینی جذبات کو پامال نہ کر دینا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت جذبے تھے ماؤں کے، اور آج ہم ہیں کہ دین کی خاطر اپنے بچوں پر ایک ذرا سی چوٹ بھی برداشت نہیں کر سکتے اور اپنے بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھتے ہیں تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ نے کہا، اماں جان مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر کے میری لاش کے ٹکڑے کر دیں گے۔ یہ اپنی ماں سے مخاطب ہیں اور ماں کے جواب کو سنیں ذرا، سبحان اللہ۔ انہوں نے فرمایا، بیٹا کہ جب بکری کو ذبح کر دیا جاتا ہے تو پھر اسے کیا کہ جس طرح بھی اس کے گوشت کو کاٹا جائے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟
بیٹا جاؤ، اللہ کی مدد طلب کرو، اپنی بصیرت کے مطابق عمل کرو۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ اپنی والدہ کے پاس سے اٹھے اور بڑی بہادری کے ساتھ میدان میں اتر کر دشمن کا مطالبہ کرنے لگے اور بار بار یہ شعر پڑھنے لگے، جن کا ترجمہ ہے کہ اے میری والدہ سیدہ اسما، اگر میں قتل کر دیا گیا تو آپ مجھ پر آہو بکا نہ کریں، میرا خاندان اور دین باقی رہے گا، میرا دایاں ہاتھ تیز تلوار کے ساتھ نرم پڑ گیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر کب تک ظالم ٹولے کے سامنے ڈٹے رہتے، پورے جوش و جذبے کے ساتھ دشمن کے ساتھ نبر آزما تھے۔ اس دوران میں مسجد کا ایک ستون ٹوٹ کے ان پہ گر پڑا، جس سے وہ شہید ہو گئے۔ امام مسلم رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر کو شہر کی گھاٹی میں دیکھا گیا تھا کہ ان کی لاش پڑی ہوئی ہے، اور ان کے پاس سے قریش اور دوسرے لوگ چپکے سے دیکھتے ہوئے گزرتے جا رہے ہیں۔ جب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ وہاں سے گزرے تو لاش کو دیکھ کر رک گئے اور 3 مرتبہ لمبی آہ بھرتے ہوئے کہا، اے ابو خبیب السلام علیکم۔ پھر غمزدہ ہو کر 3 مرتبہ یہ کہا، اے ابو خبیب، میں نے تجھے اس مقابلہ آرائی سے روکا تھا، اللہ کی قسم میری معلومات کے مطابق تو روزے دار، عبادت گزار اور صلہ رحمی کرنے والا تھا، اللہ کی قسم تو امت کا ایک بہترین فرد تھا۔ یہ کہتے ہوئے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ وہاں سے چل دیے۔ یہ حضرت عمر کے بیٹے تھے۔ حجاج بن یوسف کو سیدنا عبداللہ بن عمر کے وہاں رکنے اور ان کی باتوں کا پتہ چل گیا۔ اس نے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ کی لاش کو تختہ ادار سے اتارنے کا حکم دیا اور اسے یہودیوں کے قبرستان میں پھینک دیا۔ پھر حجاج بن یوسف نے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ کی والدہ سیدہ اسما رضی اللہ کی طرف پیغام بھیجا اور کہا کہ وہ اس کے پاس آئے، تو انہوں نے اس کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ اس نے دوبارہ یہی پیغام بھیجا کہ بہتر یہی ہے آپ میرے پاس آئیں، ورنہ میں کسی ایسے شخص کو بھیجوں گا جو تجھے تیرے سر، نعوذ باللہ، ان کی ورڈنگ سنے، جو تجھے تیرے سر کے بالوں سے گھسیٹ کے میرے پاس لائے گا۔ سیدہ اسما رضی اللہ نے یہ بات سن کے پورے جوش و جذبے سے کہا، جاؤ اس کو کہہ دو کہ میں تیرے پاس نہیں آؤں گی، تو ایسے شخص کو بھیج جو مجھے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے تیرے پاس لے آئے۔ پھر حجاج نے جوتے پہنے، اکڑ پھونک کرتے اور اتراتے ہوئے چلا اور سیدہ اسما رضی اللہ کے پاس پہنچ کر کہنے لگا کہ دیکھ لیا اپنے بیٹے کا انجام، میں نے اللہ کے دشمن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ سیدہ اسما رضی اللہ نے کمال صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تو نے اس کی دنیا خراب کر دی اور اس نے تیری آخرت خراب کر دی۔ پھر فرمانے لگی، مجھے پتا چلا ہے کہ تم میرے بیٹے کو ذات الناطقین کا فرزند کہہ کے پکارتے ہو۔ ہاں، مجھے اپنے ذات الناطقین ہونے پر فخر ہے۔ میں نے ہجرت کے موقع پہ اپنے کمر بند کے 2 حصے کیے، ایک کے ساتھ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے کے تھیلے کا منہ بند کیا، اور پھر فرمایا کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ ثقیف کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس میں ایک کذاب اور ایک تباہی مچانے والا ہوگا۔ کذاب تو ہم نے دیکھ لیا، میرا خیال ہے کہ تباہی مچانے والے تم ہو۔ حجاج خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر کی لاش کو تختہ دار پر لٹکائے جانے کے بعد عبداللہ بن عمر مسجد حرام میں داخل ہوئے تو انہیں بتایا گیا کہ ام عبداللہ سیدہ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ مسجد کے کونے میں تشریف فرما ہے۔ آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دلاسا دیتے ہوئے فرمانے لگے، ان جسموں کی کوئی بات نہیں، اصل معاملہ تو روحوں کا ہے، وہ اللہ کے پاس محفوظ ہو جاتی ہیں، آپ صبر سے کام لیں اور ہر دم اللہ سے ڈرتی رہیں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری نصیحت ہے۔ اس طرح تو ہوتا ہے، اس طرح کے کاموں میں یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی پرواہ نہیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد سیدہ اسما بھی سفر آخرت پر روانہ ہو کر اپنے بیٹے سیدنا عبداللہ بن زبیر کے پاس پہنچ گئے۔ سبحان اللہ، یہ تھی داستان سیدہ اسما رضی اللہ کی، کس بہادری سے زندگی کے ہر مرحلے پہ انہوں نے دین کو اپنے سامنے رکھا اور کس طریقے سے اپنے بیٹے کی تربیت کی، اپنی اولاد کی تربیت کی، اور کس بہادری سے انہیں دین کے لیے لڑنے کا حکم دیا۔ کتنی پیاری نصیحت ہے ہمارے لیے اگر ہم سمجھیں تو، کہ ہمیں بھی
یہی حکم دیا گیا ہے کہ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کریں، اپنی اولاد کے اندر ہر وہ صفت پیدا کرنے کی کوشش کریں جس سے رب العالمین راضی ہو جائے، جس سے وہ امت محمدیہ کا ایک بہترین فرد بن کر سامنے آئے، اور نہ صرف دنیا میں دین کی سربلندی کے لیے کام کرے بلکہ آخرت میں بھی فخر کا باعث بنے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں ان صحابیات کی زندگی سے سیکھنے والا بنائے، اور ہم بھی اپنی اولاد کو ایسے ہی دین پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کریں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔